آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا صلی اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہترین مشہور و معروف حکایت کا شرح حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہماری بخشش عطا فرما، اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اب ہیں اور جو اب سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کی بخشش عطا فرما۔ اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب اور اقربا کے لیے دعا کرتے رہو، وہ تمہاری دعا میری بارگاہ تک پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جو حیات زندگی میں ہے اپنے لیے دعا کرے، اور جو گزر گئے یہ حیات زندگی والا ان کے لیے دعا کرے۔ اس آیت سے بہرحال پتہ چلتا ہے رب فرماتا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا میری بارگاہ تک پہنچے گی۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرو، اپنے گھر اپنے پڑوسی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، وہ دعا ضرور ایک نہ ایک دن قبول ہوگی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، بدکار صحیح، چور صحیح، ناکارہ صحیح یا کوئی خطا کار صحیح، لیکن رب کی بارگاہ میں ہر انسان دعا کرے مولا میری دعا قبول فرما۔ وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بہت اچھا اور بابرکت مہینہ ہم سے گزرنا چاہتا ہے، اور آج جو ہے 21 تاریخ یعنی 21 رجب المرجب ہے۔ یہ مہینے کا اور 9 دن باقی رہ گیا۔ اسی 9 دن میں ہم کو 2 چیزیں پوری کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل 22 رجب ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر مسلمانوں کے گھر میں 22 رجب کو جانتا ہے، اور کچھ تو نہ جانے پر کنڈے کی پوری سب کو معلوم ہے۔ کنڈے کی نیاز ہر کسی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کنڈے کی نیاز کو اپنایا ہوا۔ یہ 22 رجب جو کل کا دن ہے، اس کے بعد جو چہارشنبے کا دن آئے گا، وہ حضور علیہ السلام جب معراج شریف میں گئے تھے، وہ دن ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، بہت اچھا ہم سے گزر چکا اور گزر بھی رہا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا سال بھی ہمیں ماہ رجب ملے گا، جس میں حضور علیہ السلام کے تمام بیانات کو سنیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسی آیت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اگر کچھ پڑھوں تو ایصال ثواب ہو جائے گا؟ حضور نے بالکل فرمایا جی ہاں ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، جو چاہو سجدے کرو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے صدقے کے طور پر وہ مرحوم کو پہنچتا ہے۔ تو انسان دعا کرے اس کے بارے میں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے دیکھا وہ شخص ایسا حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے، تو حضور نے فرمایا بالکل قبول ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے
کہ کسی مرحومین کے لیے دعا نہ کرو نہیں پہنچتی ہے، یہ کس سے ثابت ہو رہا ہے آپ کو دیکھو، یہ کس سے ثابت ہے؟ میں نے حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین جو سب مسلمانوں کی ماں ہے، حضرت عائشہ، وہ کہیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں وہ شخص آ کر کے جب یہ کہا تو حضور نے ہاں کہا، نہ تو نہیں کہا۔ اگر نہ کہتے تھے تو ایک مانتے تھے کہ وہیں سے کوئی اظہار جواب نہیں ہے۔ اب جب حضور نے ہاں کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ ہے اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے کچھ پڑھ کر کے اظہار ثواب کرے تو ضرور اس تک پہنچائی جائے گی۔ یہ ہر کوئی چاہتا ہے مرنے کے بعد تیجا کریں، 10واں کریں، 20واں کریں یا 40واں یا برسی کرتے رہیں۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اگر مرنے کے تیسرے دن ہم قرآن پڑھ کر کے بخش دیتے ان کے نام پر تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی تخفیف ہوئی۔ جو مرنے والا ہے، جو مر گیا اس کے گناہ تخفیف کم ہو گئے۔ اسی لیے آگے پھر ہم کرتے ہیں 10واں، جس کو 10ویں دن، 11ویں دن یا 9ویں دن مانتے ہیں، جس کو 10واں ہی کہا جاتا ہے، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے والا اب جا چکا ہے، اب اس کے لیے کچھ ایثار ثواب کرتے ہیں، کچھ غریبوں کو بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، کچھ صدقہ کرتے ہیں، کوئی پیسہ کسی غریب یا فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں تاکہ یہ پیسہ، اس پیسے کی عوض، اس غریب کی دعا کے عوض اللہ المرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ اسی لیے ہم 10واں کرتے ہیں۔ آگے یہی سمجھ میں آیا 20واں اس لیے کرتے ہیں۔ رہی بات 40واں، 40واں اس لیے کرتے ہیں جس کو چہلم کہتے ہیں۔ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ مرحومین کا جو بدلاؤ ہوتا ہے، مطلب 40واں دن جو ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو بھیجا جاتا ہے، چاہے جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے، ان دونوں میں سے 40 دن کے بعد ہی اس کو بھیجا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہی آتا، علماء نے بیان فرمایا تحلم اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی قرآن پڑھے، ایثار ثواب کرے، کسی غریب غربا مسکین کو کھانا کھلا کر اس کو کپڑا پہنے۔ اور روایت یہ ہمارے یہاں ہے کہ جو مرحومین ہے اس کے نام پر لنگی، پینٹ یا پاجامہ یا کرتا یا بنیان، ٹوپی، رومال، دستی وغیرہ ہر کچھ ہم دیتے ہیں 40 دن، اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ غریب پہنے گا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اینٹ آپ نے مسجد میں لگائی تھی، ثواب تو آپ کو ملے گا۔ مسجد میں اینٹ آپ نے لگائی اور مسجد جب تک قائم رہے گی تب تک وہ اینٹ کا حصہ آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے اینٹ دیا تو یہ بھی سارے ثواب ہے۔ مسجد میں پیسہ دینا، مدرسے میں پیسہ دینا، مدرسے کے کسی غریب بچوں کو کھانا کھلانا، مسجد میں پیسہ دے کر مسجد کے کوئی کام کرنا، مسجد کی تعمیری سلسلے میں حصہ لینا، یہ سب انسان کی حیات زندگی کا صدقہ ہے۔ وہ صدقہ دے رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں بڑھانے کے لیے تاکہ جب کل مر جاؤں ہو سکتا ہے میرے نام پر کوئی کرے نہ کرے، میں پہلے کر کے جا رہا ہوں، میں پہلے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ پیسے ہم مسجد میں دیتے ہیں، یہ پیسے ہم مدرسے میں دیتے ہیں، یہ اینٹ ہم مسجد کی دیوار پہ لگاتے ہیں، یہ پتھر ہم مسجد کے فرش پہ لگاتے ہیں، یہ پنکھا ہم نے مسجد کے اندر لگایا ہے تاکہ کوئی نمازی اس کے نیچے نماز پڑھے، پنکھے کی ہوا کھائے اور دعا کرے مولا ہوا تو مل رہی ہے، اسی کے صدقے جس نے بیان دیا پنکھا لگایا ہے اس کے صدقے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ اس لیے ہم نے اظہار ثواب کیا۔ تو اسی لیے رب نے فرمایا اے ہمارے رب ہماری بخشش عطا فرما، اور ہم سے پہلے جو مر چکے، جو انتقال کر گئے، جو فوت ہو گئے، ان کی بخشش عطا فرما۔ اس لیے ہم اظہار ثواب کریں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہمارا مقصد موجود اور یہ جو آیت لینے کا مطلب ہے وہ اصلیت میں یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں نے ایک چیز اپنایا ہوا ہے 22 رجب کو ڈھونڈے کی نیت، اصلی مقصد ہمارا یہ ہے یہاں سے لے جانا وہاں تک لانا، کہ لوگ جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو ہی ہم ڈھونڈے کی فاتحہ کریں گے، کھیر پوری کریں گے، نیاز دلائیں گے، کچھ لوگوں کو دوستوں احباب کو محلے والوں کو سب کو بلائیں گے، کھانا کھیر وغیرہ کھیر پور وغیرہ سب کچھ کھلائیں گے، یہ سوچ کر کے لوگ 22 رجب المرجب کو ٹھہرا دیں۔ حالانکہ
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ حضور سے ملتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ 10 دن منائے کہ ان کا وصال ہوا تھا یہ دن، حالانکہ کسی روایت میں کسی کتاب میں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 22 رجب کو ہوا۔ کتابوں میں ایک روایت میں یہ ہے کہ 15 رجب کو ہوا تھا، جو ہم سے 5 دن پہلے 6 دن پہلے وہ 15 رجب کو ہوا تھا، لیکن اصلی روایت کے مطابق دیکھا جائے تو آپ کا وصال جو ہوا تھا وہ شوال المحرم کے مہینے میں، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس میں وصال ہوا تھا، اور اب مناتے ہیں رجب میں۔ تو خیر ایصال ثواب ہے، آپ چاہے سال کے کسی دن کر لیں، کسی مہینے میں کر لیں، ایصال ثواب ہے، وہ پہنچے گا، ہر حالت میں پہنچے گا۔ کسی دن کو اختیار نہ بنا لیں، کسی دن کو مقرر نہ کر لیں، کسی وقت کو اپنے آپ پر حیثیت نہ کر لیں کہ یہ وقت میں ہی دینا ہے، جبکہ وہ وقت ہوتا نہیں۔ اصلیت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال کا تاریخ ہے وہ شوال المحرم کے مہینے میں، یعنی 13 شوال یعنی تو 17-18 شوال کو ہوا، یعنی تو 12 شوال 22 شوال المحرم کو ہوا، اور آپ کی پیدائش یعنی آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ ولادت کا دن آپ کی ہے 12 ربیع الاول۔ اس کے مطابق روایت کے اور کتابوں کے علماء نے جو لکھا ہے اس کے مطابق اگر سارا کچھ نکالا جائے تو ربیع الاول کی 13 تاریخ یعنی تو 18 تاریخ کو آپ کی پیدائش۔ اب بتائیے نہ مہینہ آیا، نہ تاریخ آئی، نہ دن آیا، اور وہ بھی جو پیدائش کا دن تھا، جو ولادت کا دن تھا، وہ دن پیر کا دن تھا، اور ہم ہونے کی نیاز مناتے ہیں 22 رجب المرجب، نام کس کا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اہل بیت کے جو چھٹے امام ہیں ان کے 5 امام پہلے کون ہیں؟ سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے پہلے امام۔ دوسرے نمبر پہ جو امام ہیں ہمارے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا جو امام ہے ہمارے اہل بیت کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے اور حضرت حسن مجتبی کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 امام سمجھنا ہے، اور حضرت امام حسین کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، چوتھے امام اہل بیت ہیں۔ اس کے 5ویں امام حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت کے چھٹے امام میں آئے گئے ہیں، پہلے علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں جن کے لیے ہم ہونے کی نیاز 22 رجب کو مناتے ہیں۔ اصلیت میں ایک روایت کے مطابق 15 رجب تھا، لیکن لوگوں نے اپنا لیا 22 رجب۔ چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اب 22 رجب کے جو اصلی حقیقت تحقیق کیا جائے، ہم نے ساری کتابوں کو الٹ کے دیکھا، ہم نے سب جگہ سے روایتیں نکال کے دیکھی، ایک کتاب جو ہر گھروں میں موجود ہے یا ہوگا شاید میں، اور اس کتاب میں جو کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایک لکڑہارا، اور دوسرا ہے 10 بیویوں کی کہانی، اور تیسرا ہے سیدہ کی کہانی۔ یہ کہانیاں اس کے اندر لکھے ہیں، جبکہ میں نے کتابوں کو چھان ڈالا، سب میں یہی بات لکھا ہے کہ وہ لکڑہارے کی کہانی من گھڑت ہے، بیکار کہانی ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی وہ بھی بیکار کہانی ہے، جو سیدہ کی کہانی اس میں لکھا ہے وہ بھی بیکار ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابوں کو پلٹ کے دیکھا، کسی کتاب میں اس کا جائزہ نہیں ملا۔ اب جب کسی کتاب میں جائزہ نہ ملے تو پھر بیکار ہے نا۔ اور اس میں ایک یہودی نے کہا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور
آ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں،